بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت کی۔ زندگی میں اچھا وقت بھی آتا ہے اور مشکل وقت بھی آتا ہے، لیکن جب مشکل وقت ہوگا پوری کائنات تمہیں چھوڑ جائے گی، تمہارا رب تمہارے ساتھ رہے گا۔ ہمارے زندگی میں جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں، محبت کا رشتہ ہو، بہن بھائی کا، ماں باپ کا، ہو سکتا ہے کہ یہ کبھی بھی بدل جائیں، آپ کو دنیا چھوڑ جائے، سب ساتھ چھوڑ جائیں، لیکن وہ رب ہے جو آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہاں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا۔ وہ نوجوان تھا، رونق محفل تھا، جہاں بھی جاتا نغمے گاتا، شاعری کرتا۔ نوجوان اس کے دیوانے تھے، جہاں بھی جاتا ہجوم اکٹھا ہو جاتا تھا۔ آخر ہر عروج کا ایک زوال بھی ہوتا ہے۔ اس شخص کی عمر بڑھتی رہی، جسم کے اوپر بڑھاپا آ گیا، تو اب آواز میں وہ طاقت نہ رہی، اب ذہن اس طرح کام نہ کرتا تھا، جسم میں وہ طاقت نہ تھی۔ نوجوانی میں وہ جہاں بھی جاتا تھا لوگ اس کے دیوانے تھے۔ اب جب بڑھاپا آ گیا اور وجود میں وہ عروج نہ رہا، تو اب وہ عرب میں جہاں بھی جاتا لوگ اس سے دور بھاگتے تھے، کیونکہ ہر عروج کا ایک زوال ہوتا ہے۔ آخر عروج کا زوال آیا۔ جب وہ بالکل بوڑھا ہو گیا تو بالکل تنہا تھا، کوئی اس کی بات نہیں سنتا تھا، جہاں بھی جاتا لوگ اپنا رخ پھیر لیتے تھے۔ اب آخر تنگ آ کر ایک دن وہ زمین پر بیٹھا تھا اور پروردگار کے عرش کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، اے پروردگار، میری عمر 60 سال ہو گئی ہے، میں نے آج تک اپنی زبان پر تیرا نام نہیں لیا، دنیا کی محبت میں ہی ڈوبا رہا۔ آج میرے اوپر مشکل وقت ہے، میں جس کو بھی بلاتا ہوں میرے پاس کوئی نہیں آتا۔ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں تجھے کیسے بلاؤں، مجھے تیری ضرورت ہے۔ وہ عرش کو دیکھ کر یوں کہہ کر مدینے چلا گیا۔ روتے روتے مدینہ کے قبرستان میں بیٹھا اللہ کو یاد کرتے کرتے وہیں سو گیا۔ اللہ کی محبت دیکھ اپنے بندے کے ساتھ کہ 60 سال ہو گئے اللہ سے دور رہا۔ خلیفۃ المسلمین رات کو سو رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے عمر بن خطاب، اٹھو اور مدینہ کی قبرستان میں جاؤ، وہاں پر ایک شخص میرا محبوب بندہ بیٹھا ہوا ہے، اسے سلام کہو۔ خلیفۃ المسلمین اٹھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا بندہ کون ہے۔ تیزی کے ساتھ چلتے ہیں اور مدینہ کے اس قبرستان میں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بوڑھا شخص قبرستان کے کنارے ایک قبر کے ساتھ سو رہا ہوتا ہے۔ وقت کا خلیفہ جب اس مدینہ کے قبرستان میں آیا تو وہ شخص سو رہا تھا۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب اس بوڑھے شخص کی آنکھ کھلی تو وہ وقت کے خلیفہ کو دیکھ کر پریشان ہو گیا اور ڈر گیا اور سہم کر کہنے لگا اور ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے کہا، بتا تو صحیح تو کون ہے؟ اس نے کہا، حضور گناہگار ہوں، ساری زندگی رب سے دور رہا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی تعارف نہیں ہے۔ تو خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، اے شخص، تمہیں مبارک ہو، تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ اس شخص کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے کہ میرا رب مجھے سلام کہتا ہے۔ آپ نے کہا، بالکل، اور اس کا وعدہ بھی سنو، تیرا پروردگار تجھے سلام کہتا ہے اور کہتا ہے، اے شخص، کہ تو 60 سال مجھ سے دور رہا، دنیا کی محبت میں ڈوبا رہا، اور تو ایک بار میری دہلیز پر آیا اور اللہ کہہ کر یاد کیا، تو میرے بندے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، دنیا تجھے چھوڑ جائے، کوئی تجھے چھوڑ جائے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو میرا ہے اور میں رب ہو کر تیرا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ پروردگار کی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، لہٰذا جتنا ہو سکے جوانی میں اپنے رب سے محبت پیدا کرو، اپنے رب سے محبت پیدا کرو۔ زندگی کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے، زندگی میں کبھی بھی اندھیرا آ سکتا ہے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اپنے رب کو یاد کرو، اس کی عبادت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں اپنا فرما بردار بنائے۔ آمین ثم آمین۔